لوگ آپ کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ خاموش انسان عام طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ ہر کسی کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقع دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور آپ ہر کسی کو سمجھا نہیں سکتے۔ خدا کو کوئی آواز اتنی محبوب نہیں جتنی ایک طلبگار کی فریاد۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سواروں کو کبھی نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہے اور نہ ہی کسی کے نظروں میں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی زندگی میں ایسے دوست بناؤ جو آئینہ اور سایہ بن کر تمہارے ساتھ رہیں، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ زیادہ تر لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں آپ رشتے کے معاملے میں ایسے نہ بنیں۔ کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں۔ خاموشی بہت اچھی عادت ہے، اگر آپ اسے مناسب وقت اور حالات پر استعمال کرتے ہیں تو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ سچائی کے راستے پر اکیلے رہ جاؤ، مایوس نہ ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ دنیا میں جو چیز بہت کم ہے وہ سچائی اور امانت ہے، اور جو سب سے زیادہ ہے وہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ کامیابی غلطی کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلطی اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، صلاحیتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو عقل مند ہے وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتا ہے۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی لوگ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے مضبوط ہوتے ہیں باہر کے طوفان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مخلص لوگ روٹھ بھی جائیں تو منا لیا کرو، مطلبی لوگ اگر چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہارے روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ بعض اوقات ناکامی ہمیں یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ کام تمہارا نہیں، تم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ مضبوط رہیں، مثبت رہیں، اپنے حسدین کو اسی غم میں رہنے دو کہ آپ ابھی تک کیسے مسکرا رہے ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اداسی دو وجوہات سے پیدا ہوتی ہے، جب انسان کامیاب نہیں ہوتا یا اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی عزت کریں جو فرصت کے وقت آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پیار کریں جو فرصت نکال کر آپ کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں۔ اگر انسان اپنی نفرت پر قابو پا سکتا ہے تو وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کو اکساتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو یہی لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انجان رہنا جان لینے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب کسی کو جان لیا جائے تو وہاں سے فاصلوں کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس بات کا دکھ صرف اسی کو ہوتا ہے جو کسی بھی رشتے میں مخلص ہوتا ہے۔ جس انسان کو بہت جلدی غصہ آتا ہے وہ اپنی زندگی کا قیمتی فیصلہ ہمیشہ غلط کر بیٹھتا ہے۔ ہمیشہ اچھا سوچا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔
اپنے سے نیچے کے لوگوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ آپ کے ساتھ پیش آئیں۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، کیونکہ دونوں ایک ہی منصب کے لکھے ہوئے ہیں۔ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ بعض اوقات کسی اعلی مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس شخص پہ آپ کو اندھا اعتماد ہو وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعی اندھے تھے۔ آپ زندگی میں ہر جنگ کو فتح کر سکتے ہیں اگر کوئی آپ کا اپنا دشمنوں کے صفوں میں کھڑا نہ ہو۔ دھوکہ کھانے والوں کو وقت کے ساتھ ساتھ سکون مل جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں کیونکہ یہی تمہاری عزت اور ذلت کی ذمہ دار ہے۔ اچھے نیت والے لوگوں کو سکون تلاش نہیں کرنا پڑتا، ان کے دل صبح کی روشنی کی طرح صاف اور پرسکون ہوتے ہیں۔ جسے تہجد کی لگن ایک بار لگ جائے وہ پھر دنیا کی محفلوں میں سکون نہیں پا سکتا۔ بدلہ لینے کے بجائے کسی کو معاف کر دینا ہی اچھا ہے، کیونکہ معاف کر دینے سے دل کو تسلی ملتی ہے۔ چراغ جہاں جلتا ہے وہی روشنی پھیلاتا ہے، اس کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا۔ فرائض ترک کرنے سے جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ وظائف پڑھنے سے دور نہیں ہو سکتے۔ باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے پانی کی ایک بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ نامناسب سوالوں کا بہترین جواب خاموشی ہے اور ہر حالت میں مسکراہٹ بہترین رد عمل ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرتا رہے اور خود کو مسلسل بہتر بناتا رہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ، دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی انشاءاللہ۔ علم کی مثال ایک پھول کی طرح ہے، جتنا کھولے گا اتنی ہی خوشبو پھیلائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم منفرد ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، اور مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ کا ساتھ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، 5 حالتوں میں ہمیشہ خاموش رہیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے الفاظ سے کوئی آپ کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا تو آپ خاموش رہیں۔ جب کوئی واقعات یا جذباتی طور پر شیئر کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی غصے اور نفرت میں چیختا ہے تو آپ اس شخص کو خاموش کر کے پرسکون کر دیتے ہیں، اسی لیے خاموشی ضروری ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جب آپ نہیں جانتے کہ کیا کہنا ہے، اگر آپ کو اپنے خیالات اور بعض پہلوؤں کے بارے میں علم پر شک ہے تو اس وقت بھی خاموش رہیں۔ جب کوئی دوسرے شخص پر تنقید کر رہا ہو تو آپ کو اس قسم کی منفیات کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں، اس وقت بھی خاموش رہیں۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ قبروں کے اندر ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے اے انسان، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی لگتی ہے۔ باعزت ہو کے ناکام ہو جانا بے عزت ہو کر کامیاب ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں صرف خدا کی ذات دیتی ہے۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے لیکن منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے، جھوٹ نہیں۔ تمہیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو تمہارے لیے بہتر ہو، بھلے ایسا کرنے سے لوگوں کو تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو،
لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں۔ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اسی لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، سخت نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے غلط سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں بڑا ہے۔ وہ شخص آپ کا محسن ہے جو آپ میں یقین پیدا کر دے کہ ہاں تم کر سکتے ہو۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، شکوے شکایت کم اور اللہ کا شکر زیادہ کرو، زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہ ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، دنیا کی تلخ حقیقت یہ ہے، امیر آدمی غصہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کا بی پی ہائی ہو گیا ہے، جب غریب آدمی غصہ کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دے، عزت اللہ دیتا ہے انسان نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسے مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ ایک من ہی ہوتا ہے جو آپ کا ہر کسی پہ نہیں ہوتا، کسی بہت خاص پر ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ کا من توڑ دے تو آپ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ پھر جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔